أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت کو مکمل کریں گے. اس کو سورۃ الفتن کا نام بھی دیا گیا ہے اور اس کا آخری رکوع انشاءاللہ ہم کریں گے. کچھ ہم پیچھے کی چیزوں پہ بھی نظر ڈالیں گے. صحابہ کرام ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں اور دیکھیے کہ قرآن پاک ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. رضی اللہ عنہم یا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہم اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آپ کو بار بار دیکھیے قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے. مجھے آپ کو ٹو وے ٹریفک، ایک الائیو رشتہ. میری رضا اللہ کی رضا کے جب تابع ہو جائے تو رب تعالی کی رضا میں پالوں. یہ ہے ریلیشن شپ. بڑی خوبصورت چیز نظر آئی کہ عشرہ مبشرہ والی حدیث جو جامع ترمذی میں آئی ہے وہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 10 صحابہ کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد، سعید، ابو عبیدہ ابن الجراح. یہ وہ ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اگر ہمیں مثلاً اگر یہ نہیں سمجھ کسی ساتھی کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس سعد کی بات ہو رہی ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو رضا کا کانسیپٹ. جو اپنا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا حوالے کر دیتا ہے یا رب کی رضا کے لیے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اسے اس کے اوپر سے عطا فرماتا ہے جو اس نے تمنا کی تھی. Whoever leaves something for Allah or leaves his matters to Allah, Allah subhanahu wa ta'ala gives him above and beyond what he or she desired. صحابہ کا یہی تھا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
یہ آیت کسی کو یاد ہے ختم کیسے ہوتی ہے؟ تیسواں پارہ اگر کسی نے کیا ہوا ہے حفظ. آپ کے پاس قرآن ہے یا قرآن کا ایپ ہے؟ سورت بینہ کھولیے جی 30ویں پارے میں. لم یکن بھی اس سورہ کو کہتے ہیں. ٹھیک. اور یہ آتی ہے سورت القدر کے بعد. یہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 98 ہے. اس کی آخری آیت کے آخری الفاظ پر جائیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. دل پہ ہمارے لکھا ہوا ہونا چاہیے جس نے رب کی خشیت اختیار کی اس کے لیے یہ تحفہ ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ رب سے راضی ہو گئے. کتنی خوبصورت آیت ہے. اور اس کو اگر پورا دیکھیں آیت کو، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. کی پارٹ کیا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ. اب یہ جو ہے نا، انہوں نے اپنی مرضی اللہ کے حوالے کر دی تھی. یہ جن 10 لوگوں کا نام ہے، اور پھر دین آل دا صحابہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان میں سے بنائے. علامہ اقبال کی شاعری جو ہے نا، it's really important, and some people say actually studying اقبالیات helps in your understanding of Quran's message. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد اور کئی علماء بہت کوٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا، بٹ اب اس کو قرآن کی اس آیت کے کانٹیکس میں دیکھیے. ٹھیک ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں خودی کو بلند کرو، تو اس سے اگر جس شخص نے قرآن کو دل میں نہیں اتارا یا اس پہ غور نہیں کیا، وہ سمجھے گا خودی، نفس، the self، اس کو کیا ہم بلند کر رہے ہیں. بٹ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خودی کا ہائیسٹ یا الٹیمیٹ جو مقام ہے نا، ایک انسان کی سب سے اونچی جگہ کیا ہے، کہاں وہ سب سے اونچا پہنچتا ہے، وہ ہے جب وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بھی تعریف بیان کی گئی ہے، ہم شہادہ کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آپ دیکھو رسولہ کہنے سے پہلے آیا ہے عبدہ، اللہ کا بندہ. اور بندہ آپ بنتے ہی تب ہیں جب آپ کسی غلامی میں آ جاتے ہیں. اور غلامی کا مطلب میری کوئی مرضی نہیں، نہ میری کوئی انا ہے، جو ہے وہ آپ ہے. جب خودی اس لیول پہ پہنچ گئی تو یہ دراصل ہائٹ ہے انسان کی. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سو آپ نے جب اپنی مرضی اللہ کو سبمٹ کر دی نا، رب بھی دیکھتا ہے اچھا میرا بندہ کس سے خوش ہوگا، میرے بندے کو کس چیز میں تکلیف ہوگی. وی اسٹرگل کہ ہم اپنی رضا ابھی تک اللہ کی رضا کے نیچے نہیں لا پائے. اچھا، جب دین کی طرف آتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اب تو کھٹ کھٹ میری دعائیں، سمجھ رہے ہیں؟ Understanding how to join the dots and link things, poetry, life in general with the message of the Quran. ہر چیز سے کوئی ہم سبق سیکھ رہے ہوں کہ ہم کہاں جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر of the last رکوع of Surah Al-Ankabut، آیا نمبر 64 to 69. لنک ہم کریں گے جو پچھلی آیات آپ نے دیکھی ہیں، اور ہم نے جو آخری آیت دیکھی تھی اس میں آسمان سے پانی کا آنا اور اس پانی سے مردہ زمین کا زندہ ہونا. And we understood it also metaphorically that the knowledge of wahi coming from the sky, from Allah subhanahu wa ta'ala, divinely revealed knowledge، آسمان سے آنے والا علم وحی،
اور اس سے دلوں کا دوبارہ زندہ ہونا، دلوں کی زمین میں پھل پودے اگنا۔ سورت ابراہیم میں شجر طیبہ کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کو یہاں پر کنیکٹ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے مثال ایک یہ بھی سمجھی تھی کہ جس طرح رب تعالیٰ ہمیں روزانہ نیند کے ذریعے ایک ایگزامپل دیتے ہیں آف لائف آفٹر ڈیتھ، کہ نیند کے وقت when we are sleeping ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے and then awareness comes back، اسی طرح سے کیفیت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کریں گے۔ سورۃ العنکبوت یا سورۃ الفتن اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ دوبارہ یاد دہانی، مکی سورہ ہے، آغاز ہی سورت کا اس بات سے ہوا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ تھیم جو ہے، سینٹرل تھیم اس سورہ کی، وہ یہ ہے کہ ٹرائلز ہیں۔ یہ ٹرائلز انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، دوسروں کی طرف سے یا دنیا کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، اور کئی دفعہ ہمارے اپنے نفس کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں۔ یہ کوئی دنیاوی چیز کی طرف سے بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، یا انسان کو کوئی انر تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نفس کی خواہشات کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان کے بہلاووں اور دھوکوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سینٹرل تھیم جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ شرک کی نفی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ اس دور کی سورہ ہے جب مسلمانوں کے اوپر بہت مظالم ہو رہے تھے۔ There's a lot of oppression. This is the Meccan era. The Muslims were undergoing a lot of pressure and a lot of zulm. And at that time, they were being forced to let go of Tawheed اور مونوتھیزم، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کے لیے ان پر زور زبردستی کی جا رہی تھی، مومنین پر۔ اس وقت صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا، دین کے ساتھ ڈٹ جانا۔ ایک اور تھیم جو آپ کو سورہ کی تفسیر میں نظر آئی، جو آج ابھی ہم نے دیکھی، وہ ہجرت کی ہے، اور اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ مائگریشن کی ڈفرینٹ فارمز کیا ہیں، اور سب سے اچھی ہجرت جو کہ حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلی وہ ہے ٹو مائگریٹ فرام سنز ٹو اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور اس کے لیے اگر کوئی چیز چینج کرنی پڑے اور پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی کی طرف جانا پڑے، یعنی کچھ دوستیاں چھوڑنی پڑیں، کوئی سوشل سرکلز چھوڑنے پڑیں، کچھ عمل چھوڑنے پڑیں، شاید کوئی جاب چھوڑنی پڑے، شاید کوئی علاقہ چھوڑنا پڑے، شاید ڈریسنگ کا کوئی انداز چھوڑنا پڑے، شاید بات کرنے کا کوئی انداز چھوڑنا پڑے، تو وہ ساری چیزیں بھی ہجرہ میں کاؤنٹ ہوں گی۔ لیکن جو پیورلی ہجرہ جو ڈائریکٹ بتائی گئی ہے، اور یہاں پر ہنٹ بھی آ رہی ہے کہ آگے ہجرت مدینہ کی طرف ہونے والی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہاں پر مکہ کے لوگوں سے بات کی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کی مثالیں دے رہے تھے۔ جو پچھلی کچھ آیات گزری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، رزق کا تعلق جوڑا گیا۔ اگر آپ دیکھو فرام آیا نمبر 56 ٹل آیا نمبر 60 آپ کو رزق کے بارے میں اور ہجرت کے بارے میں بات کی گئی۔ میننگ دا فیئر آف لوزنگ آؤٹ آن رزق سم ٹائمز اسٹاپس us from doing ہجرہ in the path of اللہ۔ آیا نمبر 60 سے جہاں یہ رکوع مکمل ہوا 63، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، اپنی تخلیق کی بات کی، مرنے کے بعد زندگی کا دوبارہ جی اٹھنا۔ اینڈ ود آیا 63 very beautifully the conversation has again moved towards آخرہ، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بات دوبارہ آخرت کی طرف چل پڑی۔ آیا 64 میں پیورلی آخرت اور دنیا کے کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا مگر لہو ولعب، لح اور لعب دونوں کانسیپٹس کو سمجھیے۔ لح ہر وہ چیز جو اپنے اندر اتنا زیادہ انسان کو
डुबा दे کہ وہ کسی چیز سے باز رکھے. ان الفاظ کو غور سے ڈیفینیشن کو سمجھیے. ہر وہ چیز جو کسی چیز سے باز رکھے اور اپنے اندر اتنا زیادہ انوالو کر لے کہ مقصد سے دور لے جائے، یہ لہو ہے. Anything that engrosses one so much that one forgets the real thing / the purpose. Wow. We could have an entire class just on the concept of لہو. جیسے سمجھیں آپ چھٹیوں کے لیے گئے اور آپ بھول ہی گئے کہ آپ کو واپس آنا ہے. لعب، یہ دونوں ورڈز اکثر قرآن میں آپ کو ساتھ نظر آئیں گے مگر تھوڑا سا فرق. لعب ہر وہ چیز جو کھیل تماشا ہے بیسکلی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. انگروس کئی دفعہ بڑی پرائڈ سے کہتے ہیں چیزوں کے لیے کہ میں اس میں اتنا انوالو ہوئی، میں بس بھول ہی گئی، مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں رہا کسی اور چیز کا. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر لہو اور لعب، ڈسٹریکشنز ہیں بیسکلی. ڈسٹریکٹ. وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ، اور بے شک گھر آخرت کا، اس کو ہائی لائٹر سے مارک کرو، لَهِيَ الْحَيَوَانِ، البتہ وہی تو زندگی ہے. اللہ is saying actually that's life. تم لوگ کس چکر میں ہو؟ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، وہ ہے اصل زندگی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تمہیں پتا ہوتا، کاش تم یہ بات سمجھ سکتے، کاش تمہیں سمجھ آ جاتی. اس کے لیے علماء نے بڑی خوبصورت مثالوں سے سمجھایا ہے لہو اور لعب کو اور زندگی آخرت کی ایکچوئل ہونے کو. مثلاً آپ رول پلے کر رہے ہیں اور کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے، جب وہ ختم ہوا تھیٹر یا ٹیلی ویژن، آپ یو گو بیک ٹو ایکچوئل لائف. یہ دنیا کی زندگی ایسے ہے. اب آپ سوچو کہ آپ انارکلی بنی، اب آپ کہہ رہی ہیں ختم ہو گیا شو، میں انارکلی رہوں گی. اٹ ساؤنڈز ایڈیوٹک بٹ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو آور لائفز. یہی ہے دنیا کی زندگی میں، بس میں ادھر ہی رہوں گی، یہی سب کچھ ہے، یہی ہے سب. رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. اچھا، بڑی خوبصورت مثال سورۃ التکاثر میں ہے، الہاکم التکاثر. وہاں بھی الہاکم روٹ دیکھو، لہو، تمہیں اتنا انگروسڈ رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے جانے کی دوڑ نے، اب تکاثر نے. the competition has you so involved, worldly competition and rat race, that حتی زرتم المقابر، you reach the graves. تم تو قبروں کی زیارت پہ پہنچ جاتے ہو، تبھی تک تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اتنا زیادہ تم اس میں انوالو ہو گئے ہو. ڈاکٹر اسرار احمد کی مجھے بڑی اچھی مثال لگی. وہ کہتے ہیں کہ مثلاً کتاب کا ایک شروع کا حصہ ہوتا ہے دیباچہ. there is a preface to the actual book, forward. اب وہ شروع کا جو حصہ ہے وہ یہ دنیا ہے. the real book is آخرہ، اصل کتاب آخرت ہے. پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ڈفرینٹلی لیا ہے. ہم نے کہا ہے اصل کتاب یہی دنیا ہے، آخرت ایک زمیمہ ہے. زمیمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بعد کے ایڈیشنز میں ایک کوئی ایڈیشن چھوٹی سی آتی ہے نا جو آپ سے بھول گئی تھی، وہ آپ بعد میں ڈال دیتے ہیں. سو گیس واٹ دس آیا از سیئنگ، یو گاٹ اٹ آل رانگ، یو گاٹ انوالوڈ ان دا رانگ تھنگس، یو گاٹ بزی ان دا رانگ اسٹف. یا لو کانوا یعلمون، کاش تمہیں پتا ہوتا. تو علاج اس کا کیا ہے؟ علاج آخری 3 ورڈز میں ہے جو آیت کے. لو کانوا یعلمون، یعلمون کا روٹ کیا ہے؟ علم. اس بے وقوفی کا علاج کیا ہے؟ علم. کون سا علم؟ یہ علم جو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احادیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن انسان ریگریٹ کرے گا ہر وہ لمحہ جو اس نے ضائع کیا. اور چیزیں نہیں ریگریٹ، وہ ریگریٹ کرے گا یہ والا ٹائم بھی. نیک لوگ بھی ریگریٹ کر رہے ہوں گے جو جنت تک پہنچ بھی گئے، پر وہ کہیں گے کاش یہ والا ٹائم میں اس میں استعمال کر لیتی، کاش یہ والا ٹائم میں اس میں استعمال کر لیتی، میرے درجے بلند ہو جاتے. سوشل میڈیا
हाँ, दो धारी तलवार है सोशल मीडिया। लाभ और लाइब हो भी सकता है, फायदा भी उसमें कुछ हो सकता है कि अगर आप वेकेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप फैमिली से बॉन्ड करें, आप अल्लाह की कायनात को देखें, आप जिक्र करें, आप ताज़ा दम हो अपनी इबादत के लिए और जिंदगी में अच्छे कामों के लिए, तो इट्स ओके। टेलीविजन, म्यूजिक के बारे में क्या ख्याल है? पर्पस क्या है म्यूजिक का आपकी जिंदगी में? क्या करता है वो आपके लिए? हम कई दफा कुरान सुनने के लिए यूट्यूब खोलते हैं, फिर रील्स पे रील्स आती जाती हैं। बिल्कुल ठीक। शॉपिंग, रोमिंग इन बाजार, आप शॉपिंग करने जाते हैं अगर आपकी जरूरत है, बिल्कुल ठीक है, गुनाह की बात नहीं। लेकिन ये जो होता है ना, बस घूम रहे हैं, टाक रहे हैं सेल्स आज में से अपनी बिल्कुल। जरूरत की चीज उठाएं, आपको पता आपने क्या लेना है, आप जाएं, आप उठाएं, आप आ जाएं। अब आप वहां फिर रहे हैं, वो मसला है। एक्सेसिव क्लीनिंग एंड कुकिंग, ये मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, और नेक मुसलमानों का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अल्लाह ने दे दिया पैसा, फिर अल्लाह ताला ने कहा लोगों को खाना खिलाओ। अब जब कहा लोगों को खाना खिलाओ, तो हम कहते हैं हम 5 चीजों से कम कैसे रखें, जब आप 2 चीजों में भी कर सकते थे। तारीफ लेना, तारीफ देना, ये तो वो है ना, बार्टर चल रहा होता है। तुम इतनी प्यारी लग रही हो, तुम भी इतनी प्यारी लग रही हो, है ये यही कहानी चल रही होती है। जिसने नहीं कहा तुम इतनी प्यारी लग रही हो, वो मेरे साथ सिंसेयर थोड़ी है। Love and laib are the reason why we can't achieve higher things and higher places in life. जो इंसान अपने बच्चों को कई दफा कहता है ना, बेटा you were meant for bigger things. So as मुमिनीन we were meant for bigger things. मगर इंसान दूसरी तरफ चल पड़ता है। सफाई निस्फ ईमान है, उसमें आपने इतना टाइम लगा दिया है कि दिल साफ हो ना हो, झाड़न जरूर साफ होना चाहिए। सोच तलब बात है, इतना ज्यादा किसी भी चीज की एक्सेस में ना जाएं। बेसिकली अगर आप देखो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ये करती है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स व्हेन वी यूज द टर्म मीडिया। हर मीडिया बुरा नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक अलग एरिया है, ठीक है। और उसमें ये होता है कि बिकॉज फिक्शन पे बहुत ज्यादा बेस्ड है, तो you do realize that a lot of the lyrics of songs are based on fiction, और रियलिटी में ऐसे मर्द या औरतें एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो अगर हम अपने आप को इन सब चीजों से बचा के रखें, तो शायद हम थोड़े रियलिस्टिक रहेंगे, ठीक है। वरना होता ये, अगला वो गाने आपके लिए अब गाता नहीं, वैसे आपकी तारीफ करता नहीं, बंदा बर्बाद। कहाँ से मुझे ये तारीफ मिले, कहीं से मैं ये गाने सुनूं, उसके बाद गजलें, वो एक स्लिपरी स्लोप है, ठीक है। वी ऑल बीन देयर, टाइम टू ग्रो अप मैन, हम बड़े हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहाँ देखें जो कहा जा रहा है, वो इन दारिल आखिरत लहियल हयावान। The word हैवान is used in Urdu in a different context. हैवान, हैवान हम लोग कहते हैं, वो that's for used for an animal, यहाँ वो मीनिंग नहीं है। हयावान, हई से, ठीक है, from that root। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, तुम्हारा असल घर आखिरत का घर है। अच्छा, अब देखो, वर्ड्स अगर गौर करो कि क्या क्या आए हैं इस सूरा में अभी तक, जो टॉप ऑफ द हेड आ रहे हैं। बैतल अनकबूत में बैत आया है, दार आया है यहाँ पर, अबदार। फिर अगर आप देखो तो आया नंबर 58 में लनुबव्वी अन्नहुम में अकोमोडेशन की बात आई, रहने की, रिहाइशगाह की बात आई। आप देख रहे हो घरों के डिफरेंट वर्ड्स, ये रैंडम नहीं है, कुरान मिरेकल है अल्लाह सुब्हानो ताला का। ये जो फीलर्स हमें दे रहा है ना कुरान इस वक्त, अद्दार, अबोर्ड, देयर इज अ फाइनलिटी इन इट, ठीक है। बैत उमूमन आता है जहां रात गुजारता है इंसान, नुबव्वे अन्नहुम वहां रिहाइश की जगह मिली है, सेटल होने की जगह मिली है, ठीक है। आगे आप देखोगे मसवा का लफ्ज भी आने वाला है इन आया नंबर 68।
سبحان اللہ. The miracles of the Quran. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اصل زندگی کی یاد دلا کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی اصل زندگی پہ فوکس عطا فرمائے. فَإِذَا رَكِبُوا، اب یہاں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں مشرکین مکہ کی کہ ان کا طریقہ کیا تھا. پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کی کشتی میں، دعوا، وہ پکارتے ہیں اللہ، اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، الدین، دین کو. کیفیت سمجھ آئی؟ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی تھوڑا ڈولنے لگی. میٹافورکلی آپ اسے زندگی کی کشتی ہی لے سکتے ہیں. اوکے، مشکل حالات آئے، کشتی تھوڑا ڈولنے لگ گئی. دیٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، دیٹس ان بٹوین دا لائنس. اوکے، اس وقت اللہ کے لیے دین کو خالص کر لیا، ساری دعائیں اللہ سے، مخلصین لہ الدین، سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس مشکل سے نکالیں. اس وقت لاحق اور لعب پیچھے چلا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں غمی کے موقعوں پہ کس طرح جو چیزیں ہم نے ابھی کاؤنٹ کی لہو اور لعب میں، یہ بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. یا مشکل کے وقت، یا اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آیا ہوا ہے، اس وقت اللہ سے کنیکشن ایک دم بندے کا بن جاتا ہے. فلما نجاہم، پھر جب ہم نے نجات دی ان کو، الی البر، خشکی کی طرف، وہ ٹملچیوس واٹرز سے نکل کر دے آر بیک آن لینڈ، فیملیئر گراؤنڈ پہ واپس آ گئے. اذا ہم یشرکون، وہ شرک کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف پھر توجہ کر لی، پھر اس طرف چلے گئے. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا مطلب کا رشتہ رب کے ساتھ ہے، صرف ضرورتوں پہ بیسڈ ہے. رب کی معرفت کی وجہ سے یا رب کی پہچان کی وجہ سے نہیں رشتہ بنایا ہوا کہ میں جانتی ہوں رب کی میری زندگی میں مقام کیا ہے. جب تکلیف آتی ہے اس وقت اللہ یاد آتا ہے، اور وہ اللہ نے بنایا ہے ہمیں ایسا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد آتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے انسان کے اوپر، پر کیا صرف تب؟ اس کے لیے ایک ایگزامپل دوں، اس حدیث کا خلاصہ بتاتی ہوں آپ کو اگر یاد ہو. اللہ کو سب سے زیادہ کون سا صدقہ پسند ہے؟ یاد ہے؟ دائیں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یہاں میں کسی اور چیز کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ ہم مشکل وقت کی بات کر رہے ہیں. صدقہ تب دیا جائے جب حالات اچھے ہوں، کوئی مصیبت نہ ہو، اور جو دیا جا رہا ہے اس کی شدید محبت اور حرص ہو. وہ صدقہ رب کو سب سے زیادہ پسند ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جو صدقے میں دے رہے ہو اس کی تمہیں ضرورت ہے، تمہیں وہ چیز پسند ہے، چاہے وہ وقت ہے، چاہے مال ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، کوئی مشکل نہیں آئی ہوئی، چیزیں پرفیکٹ ہیں. اچھا، اس نیت سے بھی نہیں دے رہے ہو کہ کوئی اچھی چیز شروع ہو رہی ہے، شادی شروع ہوئی ہے، بھائی اللہ کرے سارے فنکشن اچھے سے ہو جائے. نہ، آلریڈی ایوری تھنگ از ویری پرفیکٹ اس وقت جو صدقہ دے رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بارٹر ٹرانزیکشن نہیں لگ رہی، یہ رب کی رضا کے لیے، یہ رب کی خوشی کے لیے، یہ رب کی شکر گزاری کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہاں کہا جا رہا ہے جب مصیبت آتی ہے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو، صدقے دینے لگ جاتے ہو، وہ بھی بہت اچھا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. مگر کیا صرف تب؟ سوچ طلب آیات ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں. یہاں کفر بمانا ناشکری ہے، تاکہ وہ ناشکری کریں ساتھ اس کے جو ہم نے انہیں عطا کیا. Look, the word kufr comes, it's denial, but denial of what? Denial of faith. It can be denial of the blessings of Allah in the sense of gratitude. So over here it is ingratitude. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ.
so that they may become ungrateful for the blessing that we have bestowed upon them. وَلِيَتَمَتَّعُوا, اور تاکہ وہ تھوڑی دیر فائدہ اٹھا لیں. So that they may temporarily, key word کیا ہے temporarily, they may temporarily enjoy or benefit from what's in this world. اب اس کو لنک کرو گے وَإِنَّ الدَّارِ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, کیونکہ لِيَتَمَتَّعُوا, the root is میم تا عین, and متا is used for something that is a temporary benefit, جو وقتی فائدہ ہے. متا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ نے پیچھے کہہ دیا اصل زندگی وہ ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب انہیں جلدی پتہ چلنے والا ہے. Soon they'll find out کہ انہوں نے غلط جگہ اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہوا تھا, اپنی عقل کو انویسٹ کیا ہوا تھا, اپنی انرجیز کو انویسٹ کیا ہوا تھا, اپنے مال کو انویسٹ کیا ہوا تھا, اپنے سب سے بڑھ کر ٹائم کو انویسٹ کیا ہوا تھا. اولم یرو, کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں, انا جعلنا حرما آمنا, کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرمن آمنن, امن والا حرم. مکی سورہ ہے. حرمن, the word حرامیم, the root حرامیم means where something is forbidden. اسی لیے لفظ حرام, تحریم. حرم is a sanctuary, یا ایک سیف جگہ ہے, امن والی جگہ ہے, جہاں پر کچھ چیزیں کرنا منع ہے. تو مثلا مکہ کا جو حرم کا ایریا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہ سینکچوری ہے, سیفٹی ہے, اس میں گھاس کاٹنا منع, جانوروں کو مارنا منع ہے نا. اور پھر اس کو مزید مرکب توصیفی بنایا گیا, آمنن, امن والا. نہ صرف حرم ہے بلکہ امن والا حرم ہے. یہی بات آپ کو سورت آل عمران 97 اور سورت القصص 57 میں بھی ملے گی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا بھلا یہ لوگ دیکھتے نہیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ ڈونٹ دے سی, کہ اللہ نے کتنی بڑی ان کے اوپر بلیسنگ کی ہے کہ انہیں امن والا حرم دیا ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ, اللہ اکبر, اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے آس پاس سے. یتخطف, the root is خَطَفَ, while the people are being snatched away from around them. حول, حول ارد گرد کو کہتے ہیں. آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں ما حول, لا حول ولا قوة الا باللہ. Okay, now look at this ayat. Do they not see that we have made for them a secure sanctuary in the Kaaba, while the people are being snatched away from all around them? Please remember, historically یہ دور تھا جب سپر پاورز بہت کچھ کر رہے تھے. لوگ بڑا ڈاکوؤں سے ڈرتے تھے, سیفٹی نہیں تھی, سیکیورٹی نہیں تھی. اس دور میں کعبہ کی وجہ سے مکہ تک رزق بھی پہنچتا تھا, بزنس بھی ہوتی تھی, اور اللہ نے انہیں پروٹیکٹڈ بھی رکھا ہوا تھا کیونکہ یہ حرم ایریا تھا. تو لوگ یہاں پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. جو حرام مہینے تھے ان میں بھی لڑائیاں بند ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ, کیا بھلا پھر باطل پر یہ ایمان لاتے ہیں. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ, اور وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. یعنی اتنی نعمت ہونے کے باوجود, پروٹیکشن ہونے کے باوجود, سیفٹی ہونے کے باوجود, یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں. پھر انگریٹیٹیوڈ کے معنی بھی ہیں, یا ڈینائل کی پیور فل فلیجڈ معنی بھی یہاں یکفرون میں ہو سکتے ہیں, کہ یہ کفر کر رہے ہیں قرآن کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا, اور باطل پر ایمان لا رہے ہیں اور حق کو چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ باطل کا اپوزٹ تو حق ہے نا. تو یعنی حق کا انکار کر رہے ہیں. تو یہاں کفر حق کے معنی میں بھی, اور جب آپ ایک نعمت کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ ناشکری بھی کر رہے ہیں. اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے خیال آ رہا تھا, ایک تو مثال آپ دیکھیے سورت القریش کی, لِإِيلَافِ قریش, فیملیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے, مانوس کر دیا قریش کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, سفر کرنا گرمی میں اور سردی میں اللہ نے آسان کر دیا ان کے لیے.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے انہیں کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ ذات جس نے بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، اور خوف سے امن دیا. ٹھیک، اوکے. یہ قریش کی بات ہو گئی، ہم نے ہسٹری دیکھ لی، ہم نے قرآن سے ایگزامپل دیکھ لیا، ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا. اپنی زندگی پہ آئیں. میں پھر کہہ رہی ہوں آج تھیمیٹکلی دیکھو، بہت اہم ہے سورۃ العنکبوت میں گھر کا کانسیپٹ سمجھنا. کئی دفعہ بہت تھکے ہوئے آتے ہو اور اللہ گھر عطا کرتا ہے. جتنی بھی اچھی ویکیشن ہو، مہنگے ترین ہوٹل سے ہو کے آؤ، ہوم. وہ کس رائٹر کا ہے نا کہ مجھے سکون ملتا ہے اور تھکن پتہ چلتی ہے اپنی جب میں اپنے تکیے پہ آ کے سر رکھتا ہوں. ان نعمتوں کا شکر کرنا بنتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، سیفٹی کے حالات کیا ہیں، سیکیورٹی کے حالات کیا ہیں، پتہ ہے وی ڈونٹ سم ٹائمز تھینک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انف فار ہیونگ اے ہوم, for being protected every time we step out of the house, کہ رب تعالیٰ خیر عافیت سے ہمیں گھر واپس لے جاتے ہیں. ایک گھر کا ہونا، ایک سینکچوری کا ہونا، آپ کما سکتے ہیں مگر جو نعمت اللہ نے دی ہے کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی آپ پر نہیں ڈالی، اس کا شکر کریں. اور اگر کسی کو اس میں سٹیپ اپ کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے لیے مزید انشاءاللہ اجر کا سبب ہے. بٹ سبحان اللہ، اینڈ sometimes we don't really thank Allah subhanahu wa ta'ala enough for the blessing and protection of homes and families. Why don't we do so? کیوں اتنا شکر نہیں ادا کرتے؟ دنیا کیا آتا ہے حدیث میں، حلوتن بڑی میٹھی ہے، خضرتن بڑی سبز ہے، بہت اٹریکٹیو ہے. میں نے اور آپ نے آج کیا لیسن لے کے جانا ہے؟ الدار الاخرہ ہی الحیوان. آخرت پہ فوکس کریں گے تو شکر گزاری بھی بڑھے گی. یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک ہیبٹ بنائے بندہ، گھر سکون سے آ گیا باہر ایرنڈ رن کر کے، یا اللہ تیرا شکر ہے. گھر آنے کو جگہ جسے میں اپنی جگہ کہہ سکتی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نہ کرے میں بیمار ہوں، کوئی ہے جو میرے لیے دوا لے آئے گا، مجھے لے جائے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے. کتنوں کو یہ نصیب نہیں ہوتا. تو رب کا شکر کرنا اس پہ بھی بیکاز. اور پھر بیت العنکبوت کو یاد رکھیے گا. وی آر کمنگ ٹو the last two verses. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ. اب آپ دیکھ رہے ہو میریکل آف دا قرآن. 3 الفاظ آج کے لیسن میں آ گئے ہیں جھوٹ کے لیے. افطرا آ گیا، پیچھے یؤفکون میں افک آ گیا تھا، اور اب یہاں کذب آ گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن، کیا نعمت ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ موقع دے رہے ہیں ہمیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ، یعنی اللہ پاک کے کلام کی نفی کرے. او کذب بالحق لما جاءہ، یا جھٹلائے حق کو جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے. الحق الحق. And who is more wicked than the one who forges a lie against Allah or rejects the truth when it reaches him. یہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. اللہ کے علاوہ دوسروں پر ریلائنس. جب توکل رب کی ذات کے بجائے دوسروں پر ہوگا تو پھر صبر بھی نہیں آ سکتا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی. مثوی وہ والا گھر ہوتا ہے جہاں آپ ہمیشہ رہتے ہیں. کیا نہیں ہے جہنم میں ہمیشہ کا گھر کافروں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور یہاں مثوی کی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے بیت کی بات کی، پھر لنبوئنہم کی بات کی، پھر الدار کی بات کی. بیت العنکبوت کی جب بات ہوئی تھی تو وہاں بات یہ ہو رہی تھی، شاید ہم نے اس وقت اس آیت پہ اتنا غور نہ کیا، وہاں پر بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ
دوسرے کسی پر بھروسہ کرنا جو کہ شرک کی ایک فارم ہے. مکڑی کے جالے پہ اگر ہاتھ ماریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوٹ تو جاتا ہے گھر اس کا، پر وہ آپ کے ہاتھ سے چپک جاتا. آپ نے یہ بھی پڑھا تھا، موٹی موٹی اگزامپلس دے رہی ہوں، اور اس کو آج کے دور کے جو گھر کا کانسیپٹ ہے اس پہ لاؤ. اوکے، ہوم لائف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یو نو دا بلیک ویڈو اسپائڈرز میں ہوتی ہے، ہاں. تو مکڑیوں کی ایک قسم جو فیمیل ہے، وہ میٹنگ کرنے کے بعد یعنی ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد میل کو مار دیتی ہے. کچھ مکڑیاں ایسے ہیں وہ بچے اپنے پیرنٹس کو مار دیتے ہیں. میٹافرز قرآن کے دیکھ رہے ہو، میریکلز. آج کے دور میں فیملی لائف پر آؤ. لغو، پھر لاہو، اور پھر لعب. All this will affect your family life if it goes beyond a limit. Whether it's a male or a female or the child. ہماری انٹلیکچوئل اور ایموشنل سٹیمولس کی نیڈ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے آج کے انسان کی، that the mundaneness of a home life، جو عام روزمرہ زندگی کے گھر کے کام ہوتے ہیں یا جو روزمرہ زندگی ہے، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا، اور وہ پھر بیت العنکبوت بن جاتا ہے. کیونکہ گھر کو اور فیملی لائف کو جوڑے رکھنا بھی عبادات میں سے ایک ہے، وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے. وہاں اللہ آپ کو رزق کریم پرووائڈ کرتا ہے نکاح کے ذریعے. آپ اپنی چیسٹی کی، موڈسٹی کی اپنی حفاظت کرتے ہیں، آپ اگلی نسل کی تربیت کرتے ہیں. وہاں سے ہی تو جنت کا آغاز ہوتا ہے. بات ہم غرفا کی کر رہے ہیں لیکن گھر کے حال برے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سارے لہو اور لہب کے کانسیپٹس تھے، چپکنا شروع ہو جاتی ہے چیز، وہ آپ کو انٹینگل کر لیتی ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے سورۃ البقرہ میں، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے تو وہ ہیں جو محبت میں اللہ کے لیے سب سے زیادہ شدید ہیں. اچھا، وہ حب جو ہے نا، اس میں ریلائنس بھی ہے. کتنی جگہ آیات آئی ہیں وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ صرف توکل اللہ پر، وہ صرف ریلائنس اللہ پر کرتے ہیں. Think about it and take this thought with you. شرک کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم رب سے زیادہ نعوذ باللہ انسانوں پر، دنیا پر، اپنی طاقت پر اور چیزوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. So protect your homes and your home life as عبادہ. یہ رشتے جوڑ کر رکھنا، ان محبتوں کی حفاظت کرنا، یہ عبادت کی ایک قسم ہے. دنیا کا گھر اچھا ہوگا تو رب تعالیٰ آخرت میں بھی وہی رشتے جوڑے گا. عبادت سمجھ کے کریں گے نا تو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی، ہائے مجھے یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے، ہائے مجھے وہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. آپ اپنے آپ کو کہیے آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ ایز کمپرومائز، آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایز اے چوائس. دس از مائی چوائس، آئی ٹیک ایجنسی. میرے اوپر ہے اور میں اس گھر کو بنا رہی ہوں. آخری آیت، سبحان اللہ، خوبصورت ترین آیت، سورۃ الفتن کا اختتام دیکھیے. والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں ہمارے راستے میں. یہ میں با محاورہ ترجمہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، رننگ ٹرانسلیشن. ایز فار دوز ہو اسٹرائیو ان آور کوز، بٹ لیٹس لک ایٹ the words. جاہدو، جہاد، جاہدہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ مقدور بھر کوشش، اپنی پوری جان لگا دینا کسی چیز میں. To exert every ounce of effort, energy, ability, time, money. کسی چیز میں آپ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، یہ مجاہدہ ہے. پھر آگے لفظ دیکھو، اور یہ انیوژل ہے قرآن کا انداز یہاں پہ، فینا، ہم میں. اف، سبحان اللہ. لٹرل ٹرانسلیشن ان اس، جو پورا لگا دیتا ہے اپنا آپ ہم میں، یعنی ہماری رضا کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کچھ لگا دیا. اچھا، جب اس نے اپنی کوشش شروع کی تو پھر کیا ہوا؟
مجاہدہ لفظ آتا ہے نا اکثر، یہاں تو جاہدو ہے، پر مجاہدہ جب آپ کہتے ہیں باب مفاعلہ سے، اسی روٹ سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کمپٹیشن کرنا نیکی میں ایک دوسرے سے، یا مل کر کوئی کام کرنا، مل کے نیکی کا کام کرنا. والذین جاہدوا فینا، اس کا اجر کیا ملے گا؟ لنہدینہم سبلنا. سبحان اللہ. اف، the ending of سورۃ العنکبوت. لا، لام تاکید ہے نا، ڈیفینیٹلی اس کا ترجمہ تو ہو گیا یقیناً، مگر آپ کو لام تاکید کا یہ پتہ ہے، جو لوگ گرامر کے زیادہ شوقین ہیں، کوئی قسم یہاں محذوف ہوئی ہے. There was an oath that has been deleted and a la has come. So in an unsaid way, it is wallahi. Definitely. قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً ہم ہدایت دیں گے، اور پھر نون مشدد دوبارہ آ گیا. بہت نون مشدد ہیں سورۃ العنکبوت میں. لَنُبَوِّيَنَّهُمْ لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہاں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ، ہم البتہ ضرور بضرور ہدایت دیں گے ان کو، سبلنا، اپنے راستوں کی. We will surely guide them to our ways, but they have to start working to their utmost. اب پیچھے اس کو لنک کرو اس آیت سے جہاں جو آج ہم نے بات کی تھی 58. نعم اجر العاملین، عمل عمل عمل، اور عمل سے بھی ایک سٹیپ آگے. ڈونٹ بی ڈوئرس، ڈوئنگ ٹو یور الٹیمیٹ ابلٹی، ٹو دا بیسٹ آف یور ابلٹی، far above and beyond the call of duty. ٹھیک ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور سبل کیا ہے؟ ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم کا نام بھی سبل رکھا تھا نا. سمجھو جو لوکل چھوٹے رستے ہوتے ہیں نا، وہ سبل ہیں. جو بڑا ہائی وے ہوتا ہے وہ صراط ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آیا؟ اہدینا الصراط المستقیم. پر صراط تک جانے کے لیے جو ایگزٹس لینے پڑتے ہیں وہ سبل ہیں. ہم رومی کو بہت غلط جگہ مولانا جلال الدین رومی کو غلط جگہ پہ کوٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے غالباً انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے رستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، ہر انسان کا اپنا رستہ ہے. ہم اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ میرا جو دل چاہتا ہے نا، جو میرا ہیڈونزم اندر کا چیخ چیخ کے بول رہا ہے، وہ رستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جائے گا. نو 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 نو. It means there are multiple ways you can please your Rabb and reach the Sirat. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب یہاں کیوں نہیں آیا لَنَهْدِيَنَّهُمُ الصِّرَاطَ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کوشش شروع تو کرو، رب ایسے راستے کھولے گا کہ تم صراط تک پہنچ جاؤ گے. This is so truly beautiful. اب آپ کو سمجھ آیا؟ ہم مارول کرتے ہیں اس حدیث قدسی پہ، اس کو اس آیت کی روشنی میں دیکھو، جس کا مفہوم ہے بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم چلتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ رب کہتا ہے. مگر والذین جاہدوا فینا، وہ سٹرگل تمہیں کرنی پڑے گی. تم کرو گے تو رب تمہارے لیے راستے کھولے گا. ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے. جو کوئی چلتا ہے کسی راستے پر، آپ بعد میں بے شک تفصیل سے دیکھ لیجئے گا، یلتمس فیہ علما، تلاش کرنے کے لیے، لمس پانے کے لیے اس پر علم کا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے جنت کے راستے، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے. Why do we need more motivation than this to connect to the ilm of the Quran? To work hard at it, to acquire it, and then to give it in return. So if you have any doubt and you're still not giving your utmost time and effort to it, start today and start now. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. And this is a hadith from Tirmidhi. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں. ایک اور حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے حدیث میں، جس کا مفہوم ہے کہ
جو اپنے جانے پہچانے راستوں پر چلنا شروع کرے گا اللہ اسے وہ راستے بتانا شروع کرے گا جو وہ نہیں جانتا. سبحان اللہ. بندہ سوچتا ہے یہ تو میں کبھی سیکھ ہی نہیں سکتی، اور پھر آپ وہ سیکھ بھی جاتے ہیں اور آپ سکھانے بھی لگتے ہیں، پر اصل میں آپ کی نیت کی بات ہے. اور پھر اس نیت کو جوڑے رکھیں، پرانے نہ ہو جائیں. کپڑا پرانا ہو گیا، شادی پرانی ہو گئی، یہ علم نہیں پرانا ہونا چاہیے. اس میں تازہ دم رہنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. دین میں بس جو ایک دفعہ سیکھ لیا کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ ساری زندگی کا مجاہدہ ہے. لگے رہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی محسنین کے ساتھ ہے. معا، سبحان اللہ، یقیناً محسنین کے ساتھ ہے. یعنی جب تم لگے رہو گے اس راستے پہ اور احسان کے ساتھ لگے رہو گے، خوبصورتی کے ساتھ لگے رہو گے، تو رب کی مدد ضرور آئے گی. اس پہ بھروسہ رکھو. Surely Allah is with those who do most good. شکر الحمدللہ. اسی کے ساتھ ہماری سورہ مکمل ہوئی ہے. اس پہ غور ضرور کیجیے گا اس دفعہ کا ترجمہ کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی خوبصورت سورہ ہمیں پڑھنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ ہم ان آیات پر عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اور اپنی رضا کے لیے بھرپور کوشش کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں لغو لعب سب سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ٹائم آن ارتھ ہے may we make the most of it for his pleasure. اور اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور ایمان کے ساتھ ہمیں اور ہمارے اہل ویال کو راہ حق پہ استقامت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.